Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مومنین کرام، آج ہم ذکر کریں گے کہ انگوٹھی کس طرح پہننی چاہیے۔ کافی سوالات اس کے بارے میں آتے ہیں، کس ہاتھ میں پہننی چاہیے، کن انگلیوں میں انگوٹھی پہننی چاہیے، اور کون کون سا پتھر پہننا چاہیے، کیا یہ ہمارے نام کے ساتھ خاص ہوتا ہے یا ستاروں کے علم کے مطابق ہوتا ہے۔ اس کی ساری تفصیلات ہم ڈسکس کریں گے۔ پہلی بات یہاں ایک چیز کلیئر کرتے جائیں کہ کوئی ستاروں کے ساتھ آپ کا نام یا آپ کا پتھر ریلیٹڈ نہیں ہوتا۔ ہر پتھر کی اپنی فضیلت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ پتھر راس نہیں آیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو کوالٹیز ہیں وہ آپ کی باڈی کے مطابق میچ نہیں کر رہی، تو آپ کوئی اور پتھر پہن لیں جس کی فضیلت زیادہ ہے۔ تو مختلف پتھروں کی مختلف فضیلتیں ہیں، اور اس کے بارے میں جو بھی ڈیٹیل ہے انگوٹھی پہننے کے بارے میں وہ انشاءاللہ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا مومن کی علامت ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن کی، شیعہ اثنا عشری کی، محب اہل بیت کی 5 علامات ہیں۔ وہ یہ ہے کہ 40 کی زیارت کرے مولا حسین علیہ السلام کی، کربلا آ کے چاہے وہ زندگی میں ایک بار زیارت کر لے 40 کی، وہ علامت اس کی پوری ہو جائے گی۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اونچی آواز سے پڑھے، حتیٰ کہ ظہر و عصر ہم نماز جو پڑھتے ہیں اخفاتی نماز ہے، آہستہ آواز والی نماز ہے، لیکن اس میں بسم اللہ ہم اونچی آواز سے پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد تیسری علامت ہے 51 رکعت نماز پڑھتا ہے مومن۔ مومن کی علامت یہ ہے کہ نوافل کے ساتھ اور نماز شب کے ساتھ جو واجب رکعت ہیں ان کو ملا کے 51 رکعت ڈیلی وہ نماز پڑھتا ہے، یہ بھی مومن کی علامت ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ پیشانی سجدے پہ جب رکھتا ہے، سجدے میں جاتا ہے تو وہ خاک پر سجدہ کرتا ہے، مومن کی علامت ہے۔ اور خاک شفا اس میں افضل ہے، یہ بھی ہم خاک شفا والی ویڈیو میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ آخری علامت یہ ہے کہ دائیں ہاتھ میں اس کے انگوٹھی ہوتی ہے، اور اس نے پتھر پہنا ہوا ہوتا ہے، دائیں ہاتھ میں انگوٹھی ہوتی ہے، تو یہ بھی مومنین کی علامت میں سے ہے کہ دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننی چاہیے، اور یہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا فرمان ہے۔ مستحب ہے عقیق، فیروزہ، حدید، در نجف، یاقوت، یہ جو ہیں پتھر با برکت اور با فضیلت ہیں، ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور انشاءاللہ ایک اسپیشل لیکچر جو ہے وہ ان پر آئے گا کہ عقیق کی کیا فضیلت ہے، عقیق کے کیا خواص ہیں، عقیق کی کتنی قسمیں ہیں۔ اسی طرح ایک اور لیکچر میں آئے گا یاقوت کی اقسام، اسی طرح در نجف کی اقسام، فضیلت، اسی طرح فیروزہ اس کی فضیلت۔ یہ انشاءاللہ ایک لیکچر اسپیشل چاہیے جس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے۔ تو ان پتھروں کی فضیلت کیوں ہے؟ کیونکہ جب اللہ نے اپنی وحدانیت اور اہل بیت علیہ السلام کی ولایت اور امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت رکھی، ہر چیز پر رکھی گئی، جب پتھروں پر، پہاڑوں پر رکھی، تو ان پتھروں اور پہاڑوں نے سب سے پہلے ولایت کو قبول کیا۔ اس وجہ سے یہ جنتی پتھر ہیں اور بابرکت پتھر ہیں، اور عقیق ان سب پتھروں کا سردار ہے۔ سرخ عقیق اور یمنی عقیق، اس کی اپنی فضیلت ہے، وہ انشاءاللہ عقیق کے لیکچر میں ہم ڈسکس تفصیل سے کریں گے۔ ہر پتھر کے فضائل و خواص ذکر کیے گئے ہیں علیحدہ علیحدہ۔ واش روم میں پہن کے جا سکتے ہیں اگر اس پر کوئی چیز لکھی ہوئی نہیں ہے، یعنی اس پر کوئی چیز نقش ہے، کوئی آیت، کوئی اس میں رب ذوالجلال، اس میں اہل بیت، اس میں انبیاء، تو اس کو آپ واش روم میں پہن کے نہ جائیں، کیونکہ اس کے نجس ہونے کا احتمال ہے اور توہین ہے اور یہ گناہ ہوگا۔ تو اس کو لکھا ہوا ہے تو نہ پہن کے جائیں، لکھا ہوا نہیں ہے تو بہتر ہے کہ اتار لیں، نہیں تو کوئی حرج نہیں، آپ اس کو پہن کے جا سکتے ہیں اگر اس پر کوئی اسم مبارک نہیں لکھا ہوا یا آیت نہیں لکھی ہوئی۔ آخری انگلی میں پہننے کی تاکید ہے، یہ بہت زیادہ ڈسکشن ہوتی ہے مومنین کے درمیان۔ یہ جو ہم چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں یہ روایات اہل بیت علیہ السلام سے ہیں، اور خاتم پہننے کا، انگوٹھی کو خاتم کہتے ہیں۔ اس کا جو باب ہے اسپیشل وسائل الشیعہ جلد نمبر 5 میں، اس میں یہ تمام چیزیں روایات کے ساتھ ڈسکس کی گئی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یا علی آپ پہلی 2 انگلیوں میں، ان 2 انگلیوں میں انگوٹھی نہیں پہننا ہے، کیونکہ یہ قوم لوط کا فعل تھا۔
اور قوم लूत का फेल भी बुरा था और कौम लूत भी बुरी थी और वो इन 2 उंगलियों में अंगूठी पहनती थी। फिर आगे फरमाते हैं कि आखिरी छोटी उंगली को कभी खाली मत रखना। तो मुस्तहब इस उंगली के बारे में है, आखिरी उंगली के बारे में, कि इसको खाली मत रखें और इसमें कोई ना कोई पत्थर पहन के रखा करें। दरमियानी और सबाबा में ममानियत है, यानी कि ये सबाबा है जिसे अंगुश्त शहादत कहते हैं और ये दरमियानी उंगली है। इन दोनों में ममानियत है। अंगूठे में तो वैसे भी नहीं पहननी और इन 2 उंगलियों में अक्सर ख़वातीन जो है वो पहनती हैं जीनत के तौर पे, तो ये ममानियत है, नहीं पहननी चाहिए। कौम लूत का फेल है और अहले बैत अलैहिस्सलाम ने मना किया है। आखिरी उंगली क्या इस्तेहबाब है, मुस्तहब है और उसके साथ वाली उंगली में भी आप पहन सकते हैं। इसी तरह अगर आपके पास ज़्यादा अंगूठियाँ हैं तो एक ही उंगली में 2 भी पहन सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। दोनों हाथों में पहन सकते हैं, यह सवाल भी बहुत ज़्यादा किया जाता है कि आया हम दोनों हाथों में अंगूठियां पहन सकते हैं या नहीं। फ़कत उल्टे हाथ में, बाएं हाथ में अंगूठी नहीं पहननी चाहिए। ये दुश्मन आले मोहम्मद का फ़ेल था, अहले बैत के दुश्मनों का फ़ेल था। वो फ़कत उल्टे हाथ में अंगूठी पहनते थे और अभी भी उनके चाहने वाले फ़कत उल्टे हाथ में अंगूठी पहनते हैं। सीधे हाथ में अंगूठियां पहने अगर आपके पास ज़्यादा है, जिस तरह रिवायत है कि 5 पत्थर पहनने चाहिए, फ़िरोज़ा, अकीक, याकूत, दुर नजफ़, तो ये 5 पत्थर जो हमने जिक्र किए हैं। तो अगर कोई ऐसा 5 पत्थर पहनना चाहता है या उसके पास अंगूठियां हैं तो दूसरे हाथ की भी इन्हीं 2 उंगलियों में डाल सकते हैं और एक ही उंगली में 2 पत्थर या 2 अंगूठियां भी डाल सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। बाकी उंगलियों में नहीं पहनने चाहिए, ममानियत की गई है, नहीं पहनने चाहिए। अगर मुतअद्दिद हों, जिस तरह के बाज़ मोमिनीन जो है नमाज में या उलमाए कराम नमाज में तशरीफ़ लाते हैं तो उनके पास ज़्यादा अंगूठियाँ होती हैं। वैसे अमूमी 1 तो अंगूठियाँ रखते हैं, नमाज में फिर वो ज़्यादा पहन लेते हैं, तो एक ही उंगली में ज़्यादा अंगूठियाँ डाली जा सकती हैं, लेकिन इन उंगलियों में नहीं पहननी। ये अंगूठियों के अहकाम थे कि किस तरह आप अंगूठी पहने, किन उंगलियों में पहने। दाएं हाथ में पहन सकते हैं, बाएं में भी पहन सकते हैं, उल्टे हाथ में पहन सकते हैं, लेकिन फ़कत उल्टे हाथ में अंगूठी पहनना और दाएं हाथ खाली रखना ये दुरुस्त नहीं है, ये दुश्मन आले मोहम्मद का फ़ेल है। तो मोमिनीन से इंशाअल्लाह आगे हम डिस्कशन करेंगे कि क्या नक्श थे अहले बैत अलैहिस्सलाम की अंगूठियों पर, क्या क्या नक्श थे, अंबिया की अंगूठियाँ किस तरह होती थीं, अहले बैत की अंगूठियाँ किस तरह थीं और नक्श क्या थे मौला मीर कायनात की अंगूठियों का, रसूल करीम की अंगूठियों का, इसी तरह पत्थरों के फ़ज़ाइल हम तफसील से डिस्कस करेंगे। मोमिनीन से मुल्तमस है हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल